آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے غزوہ خندق کے آخری مرحلے کے متعلق۔ مزید ہم بات کریں گے کہ وہ کون سے صاحب تھے کہ جنہوں نے جا کر لشکروں کے حوصلے پست کر دیے اور انہوں نے خوف زدہ ہو کر واپسی کی راہ اختیار کر لی۔ مزید آپ یہ سنیں گے کہ جنگ خندق کے آخری مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست نمبر 69 میں خوش آمدید۔ یہ سیریز ہماری غزوہ خندق کی سیریز ہے اور پچھلی نشست میں آپ نے لشکر کا حال اور اس پر خدائے لم یزل کی طرف سے اترتی ہوئی آیات کے متعلق سنا۔ ایک طرف لشکر کا یہ حال تھا اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ آپ نے بنو قریظہ کی بدعہدی کی خبر سن کر اپنا سر اور چہرہ کپڑے سے ڈھک لیا اور دیر تک چت لیٹے رہے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر لوگوں کا اضطراب اور زیادہ بڑھ گیا، لیکن اس کے بعد آپ پر امید کی روح غالب آ گئی اور آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے اور فرمایا، مسلمانوں، اللہ کی مدد اور فتح کی خوشخبری سن لو۔ اس کے بعد آپ نے پیش آمدہ حالات سے نمٹنے کا پروگرام بنایا اور اسی پروگرام کے ایک جزو کے طور پر مدینے کی نگرانی کے لیے فوج میں سے کچھ محافظ بھیجے تاکہ مسلمانوں کو غافل دیکھ کر یہود کی طرف سے عورتوں اور بچوں پر اچانک کوئی حملہ نہ ہو جائے۔ لیکن اس موقع پر ایک فیصلہ کن اقدام کی ضرورت تھی جس کے ذریعے دشمن کے مختلف گروہوں کو ایک دوسرے سے بے تعلق کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے سوچا کہ بنو غطفان کے دونوں سرداروں عیینہ بن حسن اور حارث بن عوف سے مدینے کی 1/3 پیداوار پر مصالحت کر لیں تاکہ یہ دونوں سردار اپنے اپنے قبیلے لے کر واپس چلے جائیں اور مسلمان تنہا قریش پر جن کی طاقت کا بار بار اندازہ لگایا جا چکا تھا ضرب کاری کرنے کے لیے فارغ ہو جائیں۔ اس تجویز کے بارے میں مشورہ کیا تو ان دونوں نے بیک زبان عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے تب تو بلا چون و چرا تسلیم ہے، اور اگر محض آپ ہماری خاطر ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ جب ہم لوگ اور یہ لوگ دونوں شرک و بت پرستی پر تھے تب تو یہ لوگ میزبانی یا خرید و فروخت کے سوا کسی اور صورت سے ایک دانے کی بھی طمع نہیں کر سکتے تھے، تو بھلا اب جب کہ اللہ نے ہمیں ہدایت اسلام سے سرفراز فرمایا ہے اور آپ کے ذریعے عزت بخشی ہے، ہم انہیں اپنا مال دیں گے؟ واللہ ہم تو انہیں صرف اپنی تلوار دیں گے۔ آپ نے ان دونوں کی رائے کو درست قرار دیا اور فرمایا کہ جب میں نے دیکھا کہ سارا عرب ایک کمان کھینچ کر تم پر پل پڑا ہے تو محض تمہاری خاطر میں نے یہ کام کرنا چاہا۔ پھر الحمدللہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دشمن ذلیل ہو گئے، ان کی جمعیت شکست کھا گئی، ان کی قوت ٹوٹ گئی۔ ہوا یہ کہ بنو غطفان کے ایک صاحب جن کا نام نعیم بن مسعود بن عامر اشجی تھا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میری قوم کو میرے اسلام لانے کا علم نہیں، لہٰذا آپ مجھے کوئی حکم فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم فقط ایک آدمی ہو لہٰذا کوئی فوجی اقدام تو نہیں کر سکتے، البتہ جس قدر ممکن ہو ان کی حوصلہ شکنی کرو، کیونکہ جنگ تو حکمت عملی کا نام ہے۔ اس پر حضرت نعیم فوراً ہی بنو قریظہ کے پاس پہنچے۔ جاہلیت میں ان کا ان سے بڑا میل جول تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں سے محبت اور خصوصی تعلق ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ نعیم نے کہا، اچھا تو سنیے کہ قریش کا معاملہ آپ لوگوں سے مختلف ہے۔ یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، یہاں آپ کا گھر بار ہے، مال و دولت ہے، بال بچے ہیں، آپ اسے چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتے۔ مگر جب قریش و غطفان محمد سے جنگ کرنے آئے صلی اللہ علیہ وسلم
تو آپ نے محمد کے خلاف ان کا ساتھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر ہے ان کا یہاں نہ گھر بار ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ بال بچے ہیں، اس لیے انہیں موقع ملا کوئی قدم اٹھائیں گے، ورنہ بوریا بستر باندھ کر رخصت ہو جائیں گے۔ پھر آپ لوگ ہوں گے اور محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا وہ جیسے چاہیں گے آپ سے انتقام لے لیں گے۔ اس پر بنو قریظہ چونکے اور بولے نعیم بتائیے اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیے قریش جب تک آپ لوگوں کو اپنے کچھ آدمی یرغمال کے طور پر نہ دیں آپ ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہوں۔ قریظہ نے کہا آپ نے بہت مناسب رائے دی ہے۔ اس کے بعد حضرت نعیم سیدھے قریش کے پاس پہنچے اور بولے آپ لوگوں سے مجھے جو محبت اور جذبہ خیر خواہی ہے اسے تو آپ جانتے ہی ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت نعیم نے کہا اچھا تو سنیے کہ یہود نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا سے جو عہد شکنی کی تھی اس پر وہ نادم ہے، اور اب ان میں یہ مراسلت ہوئی ہے کہ وہ یہود آپ لوگوں سے کچھ یرغمال حاصل کر کے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے اور پھر آپ لوگوں کے خلاف محمد سے اپنا معاملہ استوار کر لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا اگر وہ یرغمال طلب کریں تو آپ ہرگز نہ دیں۔ اس کے بعد غطفان کے پاس پہنچ کر یہی بات دہرائی اور ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد جمعہ اور ہفتے کی درمیانی رات کو قریش نے یہود کے پاس پہنچ کر یہ پیغام بھیجا کہ ہمارا قیام کسی سازگار اور موزوں جگہ پر نہیں، گھوڑے اور اونٹ مر رہے ہیں، لہٰذا ادھر سے آپ لوگ اور ادھر سے ہم لوگ اٹھیں اور محمد پر حملہ کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہود نے جواب میں کہلوا بھیجا کہ آج ہفتے کا دن ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے جن لوگوں نے اس دن کے بارے میں حکم شریعت کی خلاف ورزی کی تھی انہیں کیسے عذاب سے دوچار ہونا پڑا۔ علاوہ ازیں آپ لوگ جب تک اپنے کچھ آدمی ہمیں بطور یرغمال نہ دے دیں گے ہم لڑائی میں شریک نہ ہوں گے۔ ان کو یہ مشورہ حضرت نعیم نے دیا تھا اور وہ ابھی تک اس بات پر قائم تھے۔ قاصد جب یہ جواب لے کر واپس آئے تو قریش اور غطفان نے کہا واللہ نعیم نے سچ ہی کہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے یہود کو کہلا بھیجا کہ خدا کی قسم ہم آپ کو کوئی آدمی نہ دیں گے، بس آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی نکل پڑیں اور دونوں طرف سے محمد پر حلہ بول دیا جائے۔ یہ سن کر قریظہ نے باہم کہا واللہ نعیم نے ہم سے سچ کہا تھا۔ اس طرح دونوں فریق کا اعتماد ایک دوسرے سے اٹھ گیا، ان کی صفوں میں پھوٹ پڑ گئی اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ اس دوران مسلمان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے مامون کر دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے اے اللہ کتاب اتارنے والے اور جلد حساب لینے والے ان لشکروں کو شکست دے، اے اللہ انہیں شکست دے اور جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ بالآخر اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں کی دعائیں سن لی، چنانچہ مشرکین کی صفوں میں پھوٹ پڑ جانے اور بد دلی و پست ہمتی سرایت کر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر تند ہواؤں کا طوفان بھیج دیا جس نے ان کے خیمے اکھیڑ دیے، ہانڈیاں الٹ دی، تنابوں کی کھوٹیاں اکھاڑ دی، کسی چیز کو قرار نہ رہا، اور اس کے ساتھ ہی فرشتوں کا لشکر بھیج دیا جس نے انہیں ہلا ڈالا اور ان کے دلوں میں رعب اور خوف ڈال دیا۔ اسی سرد اور کڑکڑاتی ہوئی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ موصوف ان کے محاذ میں پہنچے تو وہاں ٹھیک یہی حالت بپا تھی اور مشرکین واپسی کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت نبوی میں واپس آ کر ان کی روانگی کی اطلاع دی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی تو دیکھا کہ میدان صاف ہے، اللہ نے دشمن کو کسی خیر کے حصول کا موقع دیے بغیر اس کے غیظ و غضب سمیت واپس کر دیا، اور ان سے جنگ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی ہو گیا۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے لشکر کو عزت بخشی، اپنے بندے کی مدد کی
اور اکیلے ہی سارے لشکر کو شکست دی۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے۔ غزوہ خندق صحیح ترین قول کے مطابق شوال سن 5 ہجری میں پیش آیا تھا، اور مشرکین نے 1 ماہ یا تقریباً 1 ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا محاصرہ جاری رکھا تھا۔ تمام ماخذ پر مجموعی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ محاصرے کا آغاز شوال میں ہوا تھا اور خاتمہ ذیقعد میں۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ رسول اللہ جس روز خندق سے واپس ہوئے بدھ کا دن تھا، اور ذیقعد کے ختم ہونے میں صرف 7 دن باقی تھے۔ جنگ احزاب در حقیقت نقصان جان اور مال کی جنگ نہ تھی، بلکہ اعصاب کی جنگ تھی۔ اس میں کوئی خون ریز مارکہ نہیں پیش آیا، لیکن پھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ یہ واضح ہو گیا کہ عرب کی کوئی بھی قوت مسلمانوں کی اس چھوٹی سی طاقت کو جو مدینے میں نشوونما پا رہی ہے ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ جنگ احزاب میں جتنی بڑی طاقت فراہم ہو گئی تھی اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا عربوں کے بس کی بات نہ تھی۔ اس لیے رسول اللہ نے احزاب کے واپسی کے بعد فرمایا، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہ کریں گے، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔ ناظرین، یہ تھا غزوہ خندق۔ آپ نے غزوہ خندق کی ہماری مکمل سیریز سنی۔ آنے والی نشستوں میں آپ غزوہ بنو قریظہ کے متعلق سنیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سید ابرار ابوالحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔